وعلى آله وأصحابه الذين من خير الأمم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، آپ کا ایک کلام ہے، اس کلام پر تضمین ہے۔ بات کو بڑے پیارے انداز سے سمجھایا گیا ہے۔ یہ وہ سچ ہے کہ جسے ایک جہاں مان گیا۔ ایک سچ وہ ہوتا ہے جسے مانتا کوئی نہیں، اور ایک وہ سچ ہے جو بار بار رپیٹ ہو کے منوا لیا جاتا ہے۔ یہ وہ سچ ہے کہ جسے ایک جہاں مان گیا، در پہ آیا جو گدا بن کہ وہ سلطان گیا، در پہ آیا جو گدا بن کہ وہ سلطان گیا۔ اور کیسے بنتا ہے پھر وہ انداز کیا ہوتا ہے گدا کو بادشاہ بنانے کا؟ ان کے انداز نوازش پہ میں قربان گیا، نعمتیں بانٹتا جسم تو وہ ذیشان گیا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے کہ سرکار جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ساتھ ساتھ رکھا ہے، میرا محبوب جو کہتا جائے ویسے کرتے جانا۔ نعمتیں بانٹتا جسم تو وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو اشعار کہے وہ تو ہیں ہی کمال، لیکن اس پر جو تضمین میں بات سمجھائی وہ بھی با کمال سمجھائی۔ تجھ سے جو پھیر کے منہ جانب قرآن گیا، وہ کہتا جی مینوں نبی دی کوئی ضرورت نہیں، میں بس صرف نہ قرآن نو مانوں۔ تجھ سے جو پھیر کے منہ جانب قرآن گیا،
سرخرو ہو کہ نہ دنیا سے وہ انسان گیا، سرخرو ہو کہ وہ دنیا سے نہ انسان گیا۔ کیوں؟ کتنے گستاخ بنے، کتنوں کا ایمان گیا، کتنے گستاخ بنے، کتنوں کا ایمان گیا۔ سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، میرے آقا میرے مولا میں تیرے قربان گیا۔ اللہ تعالیٰ ہر پل چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یاد اور پیار کو اپنے سینے میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا آج دوسرا جمعہ ہے۔ ہم سب کی امی جان حضرت سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال 10 رمضان المبارک تھی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان سے بڑی محبت کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ جنتی پھل ازواج مطہرات میں سے اگر کسی نے کھائے ہیں تو وہ حضرت خدیجہ ہیں، کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کے پھل یعنی جنت کے انگور حضرت خدیجہ کو کھلائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایسی با کردار زوجہ تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے ان کی 2 شادیاں ہو چکی تھیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کی 6 اولادیں ہیں، 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں۔ سب سے چھوٹی بیٹی کا کمال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سب سے بڑی بیٹی کا کمال یہ ہے کہ ان کی بیٹی کو یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی کو اٹھا کر تو نماز پڑھا کرتے تھے، حضرت امامہ کو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے تو کئی دن گزر جاتے، تو عورت کا کردار کیا ہونا چاہیے یہ ہمیں ہماری امی جان نے بتایا۔ آپ کھانا لے کر سرکار کے پیچھے چلی جاتی، اور کبھی یہ ہوتا کہ سرکار واپس آتے تو کھانا ساتھ دے دیا کرتی۔ جس دن پہلی وحی اتری تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، تو آپ نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ۔ سردی محسوس فرما رہے تھے سرکار، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے چادر اڑائی، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ آج اس طرح مجھے ایک فرشتہ نظر آیا ہے تو میں پریشان ہو گیا ہوں۔ تو حضرت خدیجہ نے اپنے شکوے شکایات نہیں کیے کہ گھر سے باہر رہتے ہیں، گھر تو رہتے ہی نہیں آپ، نہیں، بلکہ دلاسا دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اے میرے سر کے تاج، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کے سہارا بنتے ہیں، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 25 سال نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہ کر 25 سال کا عرصہ گزارا۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی بیوی فوت ہوتی ہے تو کسی کا کوئی مائنڈ ہوتا ہے، کسی کا کوئی مائنڈ ہوتا ہے، بہرحال ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے۔ مگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو فرمایا، خدیجہ دنیا میں جتنی عورتیں گزری ہیں، جنت میں جتنی عورتیں گئی ہیں، ان میں حضرت آسیہ بہت بڑا درجہ رکھتی تھی، حضرت مریم بہت بڑا درجہ رکھتی ہیں، اور آپ بھی بہت بڑا درجہ رکھتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ خدیجہ جب تم جانا تو اپنی سوتنوں سے میرا سلام کہنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ کا آخری وقت تھا، تو کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے میرے علاوہ بھی کسی سے شادی کی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں حضرت آسیہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم سے میرا نکاح کر دیا ہے، ان سے میرا سلام کہنا۔ جب آپ کا انتقال ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ کو قبر میں اتارا۔ یاد رکھیے شوہر قبر میں اتار سکتا ہے، عورت کا چہرہ بھی دیکھ سکتا ہے اپنی بیوی کا، اس کے جنازے کو کندھا بھی دے سکتا ہے، صرف اس کے جسم کو بغیر کپڑے کے چھو نہیں سکتا۔ باقی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ جنازے کو کندھا نہ دے کہ اب غیر محرم ہو گئی ہے تو یہ ہوگا، یہ بات نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قبر میں بھی اتارا، اور پھر سرکار کو یہ بیوی اتنی یاد آتی تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کہتی ہیں مجھے ایک دن یوں لگا تو میں نے بہت زیادہ رشک آیا، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ یوں ارشاد فرماتے ہیں گویا حضرت خدیجہ کے جیسی دنیا میں کوئی عورت ہی نہیں گزری۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب اگر بیوی نے محبت اور اخلاص کی مثالیں قائم کی ہوں تو پھر یہ جملے ہوتے ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا ہاں عائشہ وہ ایسی ہی تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کے گھر میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی چیز پکاتے تو ان کے گھر میں بھیجا کرتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار کبھی مجھے کوئی چیز دیتے اور فرماتے فلاں کے گھر میں دے کے، اور ساتھ میں فرماتے کہ وہ حضرت خدیجہ سے بڑی محبت کرتی تھی، حضرت خدیجہ ان سے بڑی محبت کرتی تھی۔ تو جن سے ماں باپ محبت کرتے ہوں، جن سے عزیز و اقارب محبت کرتے ہوں، جن کاموں سے نیک کاموں سے عزیز و اقارب محبت کرتے ہوں، ان کے چلے جانے کے بعد وہی کام کرنا، نیکی والے معاملات کرنا، نیکی والے معاملات کو اپنانا، یہ ان کے لیے باعث مسرت ہوتا ہے، یہ ان کے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، قرآن پاک میں بہت ساری عورتوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بہت بڑے اعزازات سے نوازا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کوئی اپنے اعزاز کو بھول جائے، اپنی باتوں کو بھول جائے۔ سب سے پہلی عورت کائنات کی حضرت سیدتنا حوا رضی اللہ تعالی عنہ، کائنات کے جتنے افراد ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی کوکھ سے پیدا ہونے کے بعد جتنی اولاد ہے وہ ساری کی ماں ہے، ساری اولاد کی ماں ہے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے کپڑے بن کے اپنے شوہر کو پہنائے، کپڑے سلائی کرنے کا، کپڑے بننے کا کام آپ کو سکھایا گیا۔ حضرت حوا کا ذکر قرآن میں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی جان کا ذکر قرآن میں ہے، حضرت سارہ یہ بانجھ تھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ، ان کا ذکر قرآن پاک میں ہے، حضرت یعقوب کی والدہ، اور پھر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دادی جان حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ذکر قرآن کریم میں یہ صراحتاً بھی ہوتا ہے، بعض اوقات ضمناً ذکر آ جاتا ہے۔ حضرت مریم کا ذکر قرآن پاک میں ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیویاں، ان کا ذکر بھی احادیث میں ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے جاتے تھے، عورت کا کردار کیسا ہونا چاہیے اس پہ عرض کر رہا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ملنے کے لیے وقتاً فوقتاً جاتے رہتے تھے،
ایک دفعہ آپ تشریف لے کے گئے تو حضرت اسماعیل گھر پہ نہیں تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا بیٹا خیریت ہے نا, آپ کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ تو آپ کی جو بیوی تھی انہوں نے کہا جی خیریت کیا ہونی ہے, کمائی کرتے ہیں لیکن کوئی زیادہ بہتری والے معاملات نہیں ہیں, اچھا گزر بسر نہیں ہو رہا, بڑے پریشانی کے معاملات ہیں, کیا کریں. مطلب اپنے شوہر کا شکوہ, یہ شوہر کا شکوہ کیا بیوی نے, اور بیوی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی. آج کل کی عورت اگر شوہر کا شکوہ کرے, اور یہ عموماً ہوتا ہے, یہ شکوہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ شکوہ پہلے پہل یا کبھی کبھار تو ہوتا ہے ماں باپ کے سامنے, بس گزر بسر نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے, ماں باپ کے سامنے ہوتا ہے, کبھی بہن بھائیوں کے سامنے ہوتا ہے, دوستوں کے سامنے ہوتا ہے, اور پھر یوں بھی ہوتا ہے کہ یہ شکوہ محلے والیوں کے سامنے ہوتا ہے, اور کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ جو گھر میں کام کاج کرنے کے لیے آتی ہے, جو 3-4 ہزار روپیہ کمائی کر کے لے کے جاتی ہے, اس کے سامنے بھی شکوے شکایات ہو رہے ہوتے ہیں اپنے شوہر کے. تو یہ بیماری بہت عام ہے. اس کا نقصان پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم سوچتے رہتے ہیں نا طلاق کیوں ہو گئی, معاملات بگڑ کیسے گئے, بے برکتی کیسے آ گئی. حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی بیوی کے معاملات سے آپ بات کو سمجھیے گا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے شکوے شکایات کی, اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے شوہر کے والد ہیں. خیر ابراہیم علیہ السلام تشریف لے جانے لگے. فرمایا بیٹا جب وہ آپ کا شوہر آئے اسے کہنا کہ گھر کی دہلیز بدل دو, گھر کی دہلیز بدل ڈالو. اب وہ وقت گزرتا رہا, جب اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے آپ نے آ کے خوشبو محسوس کی. باپ کی خوشبو تو پھر آ ہی جاتی ہے نا, باپ ہی ہوتا ہے. ماں کے دل کو کچھ ہونے لگتا ہے جب بیٹے کو کوئی معاملہ ہو, دوست کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے, اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے, باپ کی خوشبو محسوس کی اور پوچھا آج کوئی آیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں, کاش ہمیں بھی پیروں کی خوشبو آ جاتی ہے, ماں باپ کی نہیں آتی. اللہ کرے ایسی محبت ماں باپ کے ساتھ بھی ہو جائے جیسی پیروں کے ساتھ ہے. تو انہوں نے کہا جی آئے تھے. انہوں نے کہا کیا کہتے تھے؟ انہوں نے باتیں بتائیں. انہوں نے کہا پھر آپ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میں نے بھی کچھ باتیں بتائیں. تو پھر انہوں نے کہا تھا پیغام یہ دیا تھا آپ کے لیے کہ گھر کی دہلیز بدل دو. تو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آنے والے میرے والد تھے, اور گھر کی دہلیز بدلنے کا جو حکم دے کے گئے ہیں وہ تمہیں طلاق دینے کا کہہ کے گئے ہیں, تو اب میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. اب یہ معاملہ جب ہو گیا, خیر اب جس میں ہم نے سیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آج کل باپ اگر ابراہیم علیہ السلام جیسی محبت رکھتا ہو, اگر اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسی فرما بردار ہو, اور باپ صاحب نظر ہو, باپ سمجھتا ہو, اور بیوی جو ہے وہ شکوے شکایات کرنے والی ہو, بیوی کے معاملات اس شریعت اسلامی کے مطابق نہ ہو, تو پھر باپ اگر کہے تو باپ کے مشورے پر آپ علماء سے رابطہ کرنے کے بعد, علماء کے کہنے کے بعد طلاق دے سکتے ہیں. ادروائز ماں باپ کے کہنے پر طلاق نہیں دے سکتے. یہ نہ ہو کہ آج بابا کہہ دے طلاق, کیونکہ آج باپ کو روٹی نہیں دی تو طلاق دے دے. کیونکہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ ابا کہے گا تیری بیوی نماز نہیں پڑھتی اس لیے طلاق دے دے, اماں کہے گی تیری بیوی جو ہے وہ قرآن نہیں پڑھتی اس کو طلاق دے دے, تیری بیوی جو ہے وہ نیکی والے کام نہیں کرتی اس کو طلاق, یہ تو نہیں کہے گی. اماں تو کہے گی پتر اے میری گل نہیں مان دی, میری ہاں میں ہاں نہیں ملاتی, میں رات کے 12 بجے کہتی ہوں صبح کے 8 بجے ہیں, تو یہ کہتی ہے نہیں صبح کے 8 بجے ہیں, یا رات کے 12 بجے کہتی ہے رات کے 12 بجے ہیں, یہ میری مخالفت کرتی ہے. شریعت والے معاملات آج کل نہیں ہیں, اس لیے سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے ہیں. ہم بعض قد روایتیں سن لیتے ہیں تو روایتیں سن کے جو سیکھنے والی چیز ہوتی ہے وہ نہیں سیکھتے, بلکہ اس کے الٹ اپنے دماغ سے جو باتیں ہوتی ہیں وہ سیکھ کے گھر چلے جاتے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دوبارہ شادی کر لی, دوبارہ شادی ہوئی. ابراہیم علیہ السلام پھر اتفاق سے ایک مرتبہ آئے تو دوسری بیوی گھر میں موجود تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا اور پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں اسماعیل کی بیوی ہوں. انہوں نے کہا بیٹا اب حالات کیسے ہیں, گزر بسر کیسی ہو رہی ہے؟ تو جو نیک خاتون ہوتی ہے, جو اچھی بیوی ہوتی ہے, وہ اپنے شوہر کی برائیاں نہیں کرتی, کبھی اماں کو کال کر کے نہیں بتاتی, نہ ہی وہ یہ ہوتا ہے کہ ادھر ادھر سارے معاملات اخباری رپورٹروں کو بتاتی رہتی ہے میرا شوہر اس طرح ہے, میرا شوہر اس طرح ہے, حالانکہ انہوں نے کوئی حل نہیں کرنا ہوتا, بلکہ شوہر کو ذلیل کر کے تیرے خلاف ہی کرنا ہوتا ہے. تو اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں. بیوی نے کہا نہیں جی اللہ کا بڑا شکر ہے, اللہ کی کرم نوازی ہے, میرے شوہر کماتے ہیں, الحمدللہ ٹھیک گزارا چل رہا ہے. تو انہوں نے کہا جی آپ جانے لگے ہیں, کوئی مسئلہ, کوئی مسائل, کوئی پریشانی, کوئی مجھے پیغام دینا چاہیں؟
انہوں نے کہا جی پیغام یہ ہے اسماعیل علیہ السلام کو پیغام دینا کہ اس دہلیز کو مضبوطی سے تھامے رکھے، سبحان اللہ، اور پھر ممکن ہے کہ وہی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسل میں آگے آنے کا ذریعہ بنی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دادی جان کا ذکر بھی ملتا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے بہت ساری عورتوں کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ حضرت آسیہ کا ذکر قرآن پاک میں، اور اس بی بی کا ذکر حدیث میں موجود ہے جس کے بچوں نے قربانی پیش کی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات ان کی قبر پہ حاضری دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی ان کی قبر پہ، سبحان اللہ، یہ بھی عورت تھی۔ تو عورتوں کو اپنی عزت، اپنا مقام، اپنا مرتبہ، اپنی شان جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اس کو سمجھ جانا چاہیے۔ اور بیویاں ایسی بھی ہوتی ہیں، یہ یاد رکھنا، ایسا نہیں ہے کہ بیوی نیک ہے اور شوہر گناہ گار ہے تو اس کی وجہ سے بیوی بھی معاذ اللہ گناہ میں پھنس جائے گی اور وہ جہنم میں جائے گی، یا ایسا بھی نہیں ہے کہ شوہر نیک ہے اور وہ عورت کو سمجھاتا رہتا ہے تو بیوی پھر بھی نیکی والے کاموں کی طرف نہیں آتی تو کیا شوہر اس کی وجہ سے جہنم میں جائے گا؟ حتی الامکان سمجھانا ضروری ہے، حتی الامکان سمجھانا ضروری ہے، مار پیٹ کر کے ڈنڈا سوٹا چلانا اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ یہ ذہن میں رکھیں، آپ کا کام سمجھانا ہے، عورت اگر سنتی ہے اس کا کام بھی سمجھانا ہے، شوہر سنتا ہے اس کا کام بھی صرف سمجھانا ہے، اور سمجھانے کے لیے بھی انداز اپنانا چاہیے۔ ہمارا سمجھانا کیا ہوتا ہے؟ ہم بچوں کے سامنے ذلیل کرتے ہیں۔ ہمارا سمجھانا کیا ہوتا ہے؟ رشتہ داروں کے سامنے ذلیل کرتے ہیں۔ ہمارا سمجھانا کیا ہوتا ہے؟ اکیلے بیٹھ کے تو بات ہی نہیں ہوتی نا، اکیلے بیٹھ کے تو محبت پیار کی باتیں ہیں، یہ تو بڑا محبت اور الفت والا معاملہ ہوتا ہے۔ یہ تو جب سسرال میں ہو تو تب ذلت و رسوائی والا معاملہ چلتا ہے۔ اب بیوی جاتی ہے کہ میرا شوہر ذلیل ہو جائے دوسروں کے سامنے، شوہر کہتا ہے کہ میری بیوی دوسروں کے سامنے ذلیل ہو جائے، لوگ مجھے تمغہ دیں کہ جناب تو بہت زبردست ہے، تو بہت نیک آدمی۔ تو اس طرح کے معاملات سے الٹا معاملہ بگڑتا ہے۔ یاد رکھیے گا، عورت گناہ گار ہے، شوہر نے مارنا نہیں ہے، اور مارنا مطلب ڈنڈا سوٹا نہیں چلانا، اور اگر مرد گناہ گار ہے، مرد نیکی کے رستے پر نہیں آتا تو عورت کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ کبھی کسی پیر کے پاس تویز لینے کے لیے، کبھی کسی پیر کے پاس تویز لینے کے لیے، یہ تویز آگے میں آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے میں کون سے تویز سے منع کر رہا ہوں۔ ویسے تو دعائیں خیر کرتے رہنا چاہیے نا، ویسے تو اس کے لیے جو تعویذ ہیں وہ تو بندہ لے سکتا ہے کہ میرا شوہر نیک ہو جائے، لیکن ایسا کہاں ہوتا ہے؟ نیکی کا بہانہ ہوتا یہ ہے کہ میرا فرما بردار اور مطیع ہو جائے۔ اس طرح کا معاملہ درست نہیں ہوتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اپنے بیٹے سمیت جہنمی ہوئی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جہنمی ہوئی۔ اچھا ایک اور بات یاد رکھنا کہ کسی بھی نبی کی بیوی زنا کی مرتکب نہیں ہوئی، کسی بھی نبی کی بیوی زانیہ نہیں ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا، عورتوں کی شان کو بیان کیا، عورتوں کے مقام کو بیان کیا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک روایت میرے ذہن میں آئی، سرکار کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، آگے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے یہ بتائیں کہ میرے گناہ کی معافی مل سکتی ہے؟ سرکار نے فرمایا گناہوں کی معافی تو مل جاتی ہے، الطائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے گناہوں سے توبہ کی گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ سرکار نے فرمایا تیرا گناہ کتنا بڑا ہے؟ اس نے کہا جی بہت بڑا گناہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد میں بتا تو صحیح، تیرا گناہ زمین و آسمان سے بھی بڑا؟ جی یا رسول اللہ میرا گناہ زمین و آسمان سے بھی بڑا۔ سرکار نے فرمایا بول تو صحیح۔ اس نے بولا، اس نے کہا جی میں نے انصار کی ایک عورت، جوان عورت کی ڈیتھ ہو گئی تو میں کفن چرانے کے لیے گیا، میں کفن چرا کے جب واپس پلٹا تو شہوت نے غلبہ کیا اور میں نے اس سے منہ کالا کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو بیٹی کو بیٹی کا درجہ دینے آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو بہن کو بہن کا درجہ دے، عورت کو مقام و مرتبہ عطا کیا۔ آج بھی ریپ ہو رہے ہیں نا، وہ عورت سمجھتی ہے شاید اسلام نے اس کو قید کیا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اسلام نے قید نہیں کیا، اسلام نے تو عزتوں سے نوازا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی
چشمان رحمت سے آنسو جاری ہو گئے. فرمایا نکل جا یہاں سے نکل جا، میری آنکھوں سے دور ہو جا. وہ بندہ چلا گیا، روتا رہا، التجائیں کرتا رہا. رو رو کے اس نے التجا کی، عرض کی مولا کریم تیرے محبوب بھی مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، حالانکہ رحمت للعالمین ہے، وہ بھی ناراض ہو گئے ہیں. مجھ پر کرم فرما، میری توبہ قبول کر لے، یا تو میری توبہ قبول کر لے اور اپنے محبوب کو مطلع کر دے، یا پھر آسمان سے آگ بھیج اور مجھے جلا کے راکھ کر دے. تو توبہ اس کی قبول ہوئی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، عورت کا مقام و مرتبہ یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی عطا فرمایا. اور عورت کو پھر سرکار نے، اب بعض کا پتہ کیا ہوتا ہے، ہم جو دوسروں کو مشورے دیتے ہیں نا وہ اپنے لیے نہیں ہوتے. ہمیں اپنے مشورے اچھا نہیں لگتے نا اپنے لیے، لے اور میں بھی یہ کام کراں. رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ چکی چلاتی تھی. ابو داؤد شریف کی روایت ہے، آپ چکی چلاتی تھیں تو سرکار نے خود فرمایا تھا علی باہر کے کام تم کیا کرو گے اور گھر کے کام کاج میری لخت جگر خود کیا کرے گی. رمضان المبارک میں آپ کا بھی وصال ہے، آپ کی بھی شان سنی جاتی ہے، آپ کا بھی مقام و مرتبہ سنا جاتا ہے، لیکن ہم شان سن کے، ان کی عظمت کو سن کے، ان کے مرتبے کو سن کے، بس وہی باتیں یاد کر کے اشعار کی صورت میں سن کے بس اسی پہ ہم سارا گزارا کرتے ہیں کہ جناب ان کے تو بچوں کے جھولے بھی فرشتے جھلاتے تھے. یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، مگر یہ دیکھیں کہ یہ مقام و مرتبہ پھر کیسے ملتا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ گھر کے کام کاج تم نے کیا کرنا ہے. اب گھر میں لاڈلی تھی، سب سے چھوٹی تھی، جگر کا ٹکڑا تھا اور گھر میں کام کاج تو نہیں تھے. تو جب بیائی گئیں تو آپ کام کاج کرتی تھی. سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ علی تم نے کام کاج کرنے ہیں کیونکہ یہ میری لخت جگر ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس نے کبھی کام کاج نہیں کیے. نہیں، سمجھایا. اب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جب چکی چلاتی نا تو چکی چلانے کی وجہ سے زخم ہو گئے، زخم ہوئے، زخموں کو پھر چھالے ہوئے. تو آپ پریشان ہوئیں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا فاطمہ تم اپنے ابا جان کے پاس جاؤ، ان کے پاس وہ غلام آئے ہیں، وہ تمہیں غلام دے دیں گے، وہ کام کاج کر دیا کرے گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ آج جو روایت سنا رہا ہوں یہ اور انداز سے ہے. حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب گئی نا تو سرکار گھر پہ نہیں تھے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جا کے ملی تو آپ نے پوچھا کہ فاطمہ خیریت سے آئی ہیں؟ نے کہا میں نے نا بابا جان سے کہنا تھا کہ غلام دے دیں مجھے، میرے ہاتھوں پہ چھالے پڑ چکے ہیں، چکی چلا چلا کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ چکے ہیں، تو مہربانی ہو جائے. تو میں نے بابا کو یہ کہنا تھا. نے کہا ٹھیک ہے سر، میں آتے ہیں تو عرض کر دیتی ہوں. آپ واپس آ گئیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کو بتایا. اب سرکار کتنی محبت کرتے تھے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، شام کا وقت ہو گیا، مطلب رات کے سونے کا ٹائم ہو گیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو چین نہ آیا کہ میری لخت جگر کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے. آپ چل کے گئے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سرکار ہمارے گھر میں آئے تو ہم اپنے بستر میں بیٹھ چکے تھے، ہم آپ کے استقبال کے لیے اٹھنے لگے. سردی کی رات ہو گئی، اٹھنے لگے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم بیٹھے رہو. سرکار ہمارے درمیان میں آ کے بیٹھ گئے. ایک سائڈ پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو سینے سے لگایا اور ایک سائڈ پہ حضرت فاطمہ فرماتی ہے مجھے سینے سے لگایا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ میں نے سنا ہے کہ تم غلام لینے کے لیے گئی تھی. جی بابا جان میرے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے آباء و اجداد، بہن کے بھائی کو، بیٹی کے باپ کو سبق دیا اور سمجھایا کہ تیری بیٹی، تیری بہن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود سرکار نے ارشاد فرمایا فاطمہ میں تمہیں اس سے بہتر ایک چیز نہ بتاؤں؟ تم غلام مانگ رہی ہو، غلام سے بہتر کوئی چیز نہ دے دوں؟ جی بابا جان حکم کریں. غلام ملتا تو انہی پر ہوتا معاملہ، غلام ملتا تو انہی کا فائدہ ہوتا، لیکن سرکار نے قیامت تک کی بیٹیوں کے حال پر کرم فرمایا. سرکار نے فرمایا فاطمہ ہر نماز کے بعد
33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرنا، اور سونے سے پہلے بھی پڑھ لیا کرنا۔ یہ جتنے دکھ شوہر کی خدمت میں آیا کریں گے، یہ ساری تھکاوٹ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا دور ہو جائے کریں گے۔ میرے آقا چاہتے تو بیٹی کو غلام عطا فرما دیتے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، اور قیامت تک کی بیٹیوں کا جو بھرم رہ گیا، غریب باپ کا بھرم رہ گیا کہ کل کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بیٹی باپ سے مانگنے کے لیے آئی ہے تو بیٹی کو دینا یہ سنت رسول ہے، نہ، سرکار چاہتے تو عطا فرماتے، لیکن سرکار نے ایسا نہیں کیا۔ اچھا ایک اور روایت یاد رکھیے گا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنی بیٹی کو پالا، روایت یوں ہے 3 بیٹیاں جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور اللہ تعالیٰ اسے نواز دے، وہ ان کی اچھی تربیت کرے، کوئی بہت اعلیٰ تعلیم دنیاوی نہیں بلکہ ان کو آداب سکھائے، ہنر سکھائے، اپنے شوہر کی خدمت سکھائے، ان کی تربیت اچھی کرے، اچھی تربیت کرنے کے بعد ان کی شادی کر دے، ان کی شادیاں کر دی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے وہ بندہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ بیٹیاں تینوں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی، وہ بندہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ بیٹھے تھے، عرض کی یا رسول اللہ جس کی 3 نہ ہوں صرف 2 ہوں وہ کیا کرے گا؟ سرکار نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہوں اور وہ دونوں بیٹیوں کی اچھی تربیت کرے اور پھر ان کی شادی کر دے یا وہ فوت ہو جائیں، سرکار نے فرمایا وہ بھی بندہ جنت میں جائے گا۔ یا رسول اللہ جس کی 2 نہ ہوں، وہ کھڑے ہوئے نا کوئی ایسے کہ جن کی 2 بھی نہیں تھی، تو یا رسول اللہ جن کی 1 ہو وہ کیا کریں؟ سرکار نے فرمایا جو 1 کی تربیت کر دے اللہ تعالیٰ اسے بھی جنت عطا فرمائے گا۔ پھر کچھ ایسے بھی تھے جن کی اولاد ہی نہیں تھی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیجیے یا رسول اللہ جس کی کوئی بھی نہ ہو دعا کیجئے، رحمت والا عشرہ ہے اور جمعۃ المبارک کی برکت والی ساعتیں ہیں، جن کے پاس اولاد نہیں اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ کے پھول عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے کہ جو حضرت سارہ آپ بانج تھیں، حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی بانج تھیں، اللہ تعالیٰ نے تو ان کو اولاد عطا فرما دی، تو اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے، جن کو اولاد دی ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنائے، ماں باپ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا کوئی نہیں ہے نا اس کا میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ جس کا آگے کوئی بھی نہیں گیا، جس کا کوئی بھی دنیا سے نہیں رخصت ہوا، جس کے بچے بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں وہ اپنے والدین کی بخشش کروائیں گے، تو جس کا کوئی بھی فوت نہ ہو، سرکار نے فرمایا میں جا رہا ہوں نا پھر میں سہارا بنوں گا ان کا۔ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں ہیں جا بجا تھانے۔ اور ایک روایت اور ذہن میں رکھیے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنی بیٹی کی تربیت کی اور بیٹی کی شادی کر دی اور پھر بیٹی کا شوہر فوت ہو گیا، اور وہ اپنے باپ کے گھر پلٹ آئی، کوشش پھر کی باپ نے کہ اس کی دوبارہ شادی ہو جائے، بھائیوں نے کوشش کی کہ اس کی دوبارہ شادی ہو جائے، یہ سرکار نے عورت کو مقام دیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو
بیوہ ہو کر واپس پلٹی ہے، بھائیوں کو بھی اعلان ہے اور باپ کو بھی اعلان ہے، اس کو پیسے دینا صدقہ ہے، اس کو کھانا کھلانا صدقہ ہے۔ اس چکر میں نہ رہو کہ اسے زکوٰۃ دی جائے، بلکہ اسے آپ کھانا بھی کھلائیں، کچھ بھی کھلائیں گے نا تو آپ کا وہ کھانا کھلانا اس کے لیے صدقہ ہوگا۔ اب یہ بیٹیوں کو تربیت کیسے دی جائے، یا ہم تربیت کیسے حاصل کریں؟ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہمارا اوڑھنا بچھونا قرآن پاک ہو جائے، ہم قرآن پڑھیں، قرآن سیکھیں، اپنی بچیوں کو قرآن سکھائیں۔ اور ہم بعض اوقات بچیوں کو قرآن حفظ کرواتے ہیں، صرف جس طرح بچوں کو بھی قرآن پاک حفظ کرواتے ہیں، اور حفظ کروانے کے بعد پتہ ہی نہیں ہوتا کہ معاملات کیا ہیں، مفہوم کیا ہے، تو مفاہیم سمجھانے کے لیے تفسیر پڑھائیں۔ ہمارے پاس الحمدللہ ثم الحمدللہ جو بچیوں کا ادارہ ہے، ہمارے پاس حفظ کی کلاس نہیں ہے، ہمارے پاس مختلف جو کورسز ہیں ان کی کلاسز ہیں۔ اب ہمارے پاس بھیجیں بچی کو بھیجیں، بچی کو قرآن پاک کی تعلیم دیں، اس کو ترجمہ و تفسیر پڑھائیں، اس کو احادیث پڑھائیں، بچی کی تربیت اچھے انداز سے کریں۔ ایک بی بی کی بات آپ کو عرض کرنے لگا ہوں کہ تربیت ہی کمال ہو گیا تھا، کیا قرآن پڑھتی ہوگی، کس انداز سے قرآن پڑھتی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی جلیل القدر بزرگ گزرے، جلیل القدر۔ آپ فرماتے ہیں میں جا رہا تھا جنگل میں، جاتے جاتے میں نے دیکھا میرے پاس اونٹنی تھی، ایک بی بی بیٹھی ہوئی، ضعیف بی بی ہے، بوڑھی بی بی ہے، وہ بیٹھی ہوئی ہے۔ تو میں نے اسے جا کے سلام کیا، میں نے سلام کیا تو بی بی آگے سے کیا کہتی ہے، کہتی سلام قولا من رب الرحیم۔ میرے سلام کا جواب اس نے کیسے دیا؟ قرآن پڑھ کے۔ سلام کا جواب بھی دیا اور قرآن پڑھ کے دیا۔ میں نے کہا السلام علیکم، اس نے کہا سلام قولا من رب الرحیم۔ میں نے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں، جنگل میں بیٹھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ تعالیٰ راستہ بلا دے اس کو راہ کون دکھا سکتا ہے؟ مطلب اس نے قرآن کی آیت پڑھ کے یہ سمجھایا۔ ہمارے ہاں مثالیں مشہور ہوتی ہیں نا، ہم بات بات پہ مثالیں دیتے ہیں، بات بات پہ پنجابی کی مثالیں، راجپوتی کی مثالیں، ہندگو مثالیں، پتہ نہیں کون کون سی مثالیں ڈھونڈ لاتے ہیں، انگلش کی مثالیں لے آتے ہیں۔ تو جس نے جو سنا ہوتا ہے وہی مثالیں دیتا ہے، اور جناب انہوں نے جو قرآن پڑھا تھا، قرآن سیکھا تھا، قرآن کی مثالیں دی۔ میں نے کہا جناب اچھا آپ کہاں جا رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ میں نے اب بیت المقدس جانا ہے، شام کی طرف جا رہی ہوں۔ اس نے کہا آپ یہاں کب سے تشریف فرما ہیں؟ تو انہوں نے کہا جو حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ثلاث لیال سویہ، 3 راتیں ہو گئی ہیں میں اپنے قافلے سے بچھڑ چکی ہوں، میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا، انہوں نے قرآن پڑھ کے ان کو جواب دے دیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کھاتی پیتی کیسے ہیں، کھانا پینا ہے؟ انہوں نے کہا والذی هو یطعمنی ویسقین، وہ میرا اللہ ہے نا، وہ مجھے کھلا بھی دیتا ہے پلا بھی دیتا ہے۔ قرآن پڑھا۔ انہوں نے کہا اچھا یہاں آپ کے پاس پانی تو ہے نہیں، تو پھر نماز روزہ پوچھ رہے نا تجسس سے کہ یار کسی بات سے تو ادھر ادھر کی بات کرے گی نا۔ نے کہا وضو کیسے کرتی ہیں، نماز کیسے پڑھتی ہیں؟ انہوں نے کہا فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کسی کے پاس پانی نہ ہو تو وہ تیمم کر لیا کرے۔ میں تیمم کر لیتی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پاس کھانا ہے، اگر آپ کھانا پسند کرتی ہیں تو میرے پاس کھانا ہے۔ فرمایا ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رات تک روزہ پورا کرو۔ ان کو بتایا کہ میں روزے سے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں رمضان مبارک کا مہینہ تو نہیں ہے، آپ نے روزہ کیسے رکھا ہوا؟ بی بی نے کہا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، کہ جو نفلی روزے رکھتا ہے، نفلی کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اور زیادہ مہربانیاں فرماتا ہے۔ تو میں نے نفلی روزے رکھے ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ نفلی روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، سفر میں تو فرضی روزہ بھی چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے، آپ نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو بی بی کہتی ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، رب تعالیٰ نے سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ضرور دی ہے، مگر فرمایا پھر بھی تم رکھ لو
تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ ابھی بھی قرآن پڑھتی گئی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں عجیب بی بی ہو، مجھے کچھ بتاؤ گی تو میں تمہارے ساتھ تعاون کروں گا نا، تم کہاں سے آئی ہو، کہاں جانا ہے، جو بھی بات پوچھتا ہوں قرآن کی آیت پڑھتی ہو، قرآن کی بات کرتی ہو، کوئی نہ کوئی بات تو مجھے اپنی زبان میں بتاؤ۔ بی بی نے آگے سے قرآن پاک کی پھر آیت پڑھ دی، کہتی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ میں جو بھی بات کروں گی بات اچھی کرنی چاہیے، کیونکہ جب بھی بات کی جاتی ہے فرشتے لکھ لیتے ہیں، اس لیے میں فضول گفتگو نہیں کرتی۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ آپ کہاں سے ہیں، کن لوگوں سے، آپ کا قبیلہ کون سا ہے؟ تو بی بی نے آگے سے کہا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ ان چکروں میں نہ پڑھو جن کا تمہیں فائدہ کوئی نہیں، جن کے علم کا تمہیں فائدہ کوئی نہیں، ان چکروں میں نہ پڑھو، کیونکہ جو تم سنتے ہو، جو تم دیکھتے ہو، جو تمہارا دل کرتا ہے، اس کے بارے میں قیامت دن پوچھا جائے گا۔ تو میں کس قبیلے سے، تمہارے سے کیا تعلق ہے، کیوں اس چکر میں پڑے ہوئے؟ اب حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلیل القدر محدث بھی تھے، بزرگ تھے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑی خطا ہوگی، آپ میری خطا مجھے معاف کر دیں۔ جب انہوں نے کہا میری خطا مجھے معاف کر دیں، تو بی بی نے پھر حضرت یوسف علیہ السلام والی آیت پڑھی لا تثریب علیکم اليوم، جو آپ نے اپنے بھائیوں سے فرمایا تھا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آج کے روز میں تم پر غصہ نہیں ہوں، یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ تعالیٰ بھی تمہیں معاف فرمائے، میں نے تمہیں معاف کیا، اللہ تعالیٰ بھی تمہیں معاف فرمائے۔ اب حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ یہ میں اونٹنی بٹھاتا ہوں، آپ اس پہ بیٹھ جائیں۔ آپ نے اونٹنی بٹھا دی، جب اونٹنی بٹھائی تو بی بی سے کہا کہ آپ اس پر سواری کریں۔ اب آپ بھی وہیں کھڑے تھے، اب بی بی با پردہ تھی، جو بات بات پہ قرآن پڑھتی ہے، ظاہر ہے وہ کتنی عالمہ ہوگی قرآن کی۔ بی بی نے کہا، قرآن پاک کی آیت پڑھی قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، محبوب اپنے غلاموں سے فرما دو کہ یہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ اب انہوں نے اشارہ کر کے حضرت عبداللہ بن مبارک کو سمجھا دیا کہ آپ نگاہوں کو جھکائیں گے تو میں بیٹھوں گی نا۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی سائڈ کو منہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ بی بی جب سوار ہوئی تو سوار ہونے کے بعد جو سواری کو چلنے لگے نا، سواری اٹھی، تو آپ نے کہا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین۔ بی بی نے پھر قرآن پاک کی آیت پڑھی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں کچھ ادب کے اشعار تھے، وہ میں اشعار گنگناتا جا رہا تھا، میں کچھ ذکر اذکار کرتا جا رہا تھا اپنے انداز سے۔ جب وہ میں کر رہا تھا تو بی بی کو عجیب محسوس ہوا، بی بی کو عجیب محسوس ہوا، اس کو اچھا نہ لگا، تو اس نے پھر قرآن پاک کی آیت پڑھی وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی چال کو آہستہ رکھو اور اپنی آواز کو دھیمی رکھو۔ آپ کہتے ہیں میں پھر خاموش ہو گیا، میں بالکل ہی خاموش ہو گیا۔ جب میں بالکل خاموش ہوا تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہ اب چپ ہی ہو گیا ہے، تو چپ کروانا تو میرا مقصد نہیں تھا۔ بی بی نے قرآن پاک کی پھر آیت پڑھی فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، ادھر ادھر کے اشعار پڑھنے کی بجائے جب ٹائم ملے تو قرآن پڑھ لیا کرو۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ قرآن پڑھتے گئے، قرآن پڑھتے گئے، سفر گزرتے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ بہت اچھی بات ہے، مجھے تو کمال کی آج نصیحتیں مل رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے جب یہ فرمایا تو بی بی نے کہا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، یہ نصیحتیں بھی کسی کسی پر اثر کرتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چلتے گئے، جب قافلے کے ساتھ ملنے لگے تو فرمایا بی بی اب تیرے قافلے میں کوئی تیرے رشتہ دار ہیں؟ اس نے پھر قرآن پاک کی آیت پڑھی المال والبنون، اب میرا زاد راہ بھی ان کے ساتھ، میرے بیٹے بھی اسی میں ہیں۔ آپ نے فرمایا تم اب بولو گی، کچھ بتاؤ گی تو تیرے بیٹے کو بلاؤں گا، مجھے کیا پتا پورے قافلے میں تیرے بیٹے کو کیسے ڈھونڈوں۔ تو بی بی نے پھر قرآن کی آیات پڑھی، بی بی کہنے لگی وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ایک میرے پتر دا نام ابراہیم ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا یا داود اِنَّا جَعَلْنَاكَ خلیفہ یا یحییٰ خُذِ الْکِتَابَ بِقُوَّةٍ۔ چار بیٹے ہیں میرے، چاروں کے نام بتائے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک سمجھ گئے قرآن پڑھتی ہے بی بی، کہنے لگے بھائی یا اس نام کے کوئی بندے ہیں، ان کی اماں میرے ساتھ ہے۔ وہ چاروں ہی ایک دم جلدی جلدی نکلے
کیونکہ وہ ڈر گئے تھے کہ اماں تو کافی دنوں سے غائب ہے، مطلب پیچھے رہ گئی، قافلے سے بھول گئے راستہ۔ باہر نکلے، اماں سے ملے، اماں نے کہا اپنے بیٹوں سے بھی کلام اس طرح نہیں کیا۔ بیٹوں کو کیا کہتی ہیں؟ جو حضرت اصحاب کہف جو تھے نا، اصحاب کہف، ان میں سے ایک نے اٹھ کے کہا تھا کہ یہ اپنا ورق لے کے جاؤ، چاندی کا ایک سکہ لے کے جاؤ، فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَارَقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا۔ انہوں نے اصحاب کہف جب اٹھے اپنی وغار میں تو انہوں نے کہا یار یہ چاندی کے سکے لے کے جاؤ اور جاؤ کھانا لے کے آؤ، تم میں سے کوئی ایک جائے اور کھانا لے کے آئے۔ اس نے اپنے بیٹوں کو قرآن کی آیت پڑھ کے بتایا کہ جاؤ کھانا لے کے آؤ، حضرت کو کھانا کھلانا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی حیران رہ گئے، بھی یہ کوئی بات ہی نہیں کرتی۔ اب جو کھانا لے کے آ گئے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے کھانا نہیں کھانا، یہ کہیں بدلہ نہ ہو جائے، میں نے کھانا نہیں کھانا۔ تو بی بی نے کہا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو آپ صبر کر کے چلے آئے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ نے جزا عطا فرمائی ہے، کھا بھی لو اور پانی پی بھی لو۔ پھر قرآن پاک کی آیت پڑھی، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کھانا نہیں کھانا، تب تک نہیں کھانا جب تک تم یہ نہ بتاؤ کہ اماں باتیں کب سے بند کی ہوئی، یہ کب سے چھوڑ گئی باتیں کرنا، کہاں پڑھا قرآن اس نے، کس انداز سے پڑھتی ہے، اور کمال کی عورت ہے۔ میں ایک عالم دین ہونے کے باوجود، ایک محدث ہونے کے باوجود میں پریشان ہوں کہ بی بی بات کرتی کوئی نہیں، قرآن 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 قرآن۔ کتنا عرصہ ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی ہماری اماں کو دنیاوی کلام بند کیے ہوئے 40 سال کا عرصہ گزر گیا، 40 سال سے اماں قرآن پڑھ کے اشارہ کرتی ہے۔ زبان گونگی ہو جائے تو ہم ہاتھوں سے اشارے کر لیتے ہیں نا، ہمارے بچے بولنا چھوڑ دیں، بولتے نہیں ہیں یا وہ کلام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اللہ نہ کرے کسی کا بیٹا گونگا ہو جاتا ہے یا سنتا نہیں ہے، ہم اشارے سمجھنا شروع کر دیتے ہیں نا، سارے معاملات ہمارے درست ہو جاتے ہیں۔ جب ہم شروع کر دیں گے ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اس بی بی نے 40 سال سے چھوڑا ہوا تھا سارا کچھ۔ ہم بھی تو قرآن سے محبت کریں نا، ہم بھی قرآن سے محبت کریں، ہم بھی قرآن سے پیار کریں۔ اور قرآن اتنی عظمت والی کتاب ہے، جو دنیا میں اس سے محبت کرتا ہے یہ قبر میں بھی اس کے ساتھ ہوگا، رمضان بھی قبر میں بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ اور آخر پہ یہ التجا کروں آپ کو، پچھلے جمعے میں نہیں تھا، آپ لوگوں کو خبر تو ملی گئی ہوگی، تو ایک بات جو میں نے آتے ہی عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے ہاں جب کوئی پکڑا جاتا ہے، اریسٹ ہوتا ہے نا، تو اس کو ایک پریشانی ہوتی ہے کہ میں اپنے خاندان سے دور ہوں، گھر والوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ جی ہمارا بندہ ہمارے پاس نہیں ہے، ورنہ وہاں بھی زندہ ہوتا ہے، وہاں بھی روٹی مل رہی ہوتی ہے، سارے معاملات ہوتے ہیں۔ ایک بات جو مجھے وہاں سمجھ آئی اور پھر بڑا دکھ ہوا وہ یہ ہے کہ ہم جن کو قبروں میں سلا کے آئے ہیں نا، وہ اپنے خاندان کو یاد کرتے ہیں، وہ اپنے خاندانوں کو یاد کرتے ہیں جن کو قبروں میں سلا کے آئے ہیں ہم۔ جس طرح کوئی جیل میں ہو، کوئی قید میں ہو تو ہم اس کو یاد کرتے ہیں نا، اور پھر کبھی اس کے لیے کھانا، کبھی جناب کچھ، کبھی ملاقات۔ یار خدارہ 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 جن کے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں وہ قبروں پہ ضرور حاضری دیں، کیونکہ یہاں تو پیغام آ سکتا ہے نا، وہاں سے پیغام کوئی نہیں بھیج سکتا، پیغام کوئی نہیں بھیجتا۔ قبروں پہ حاضری دیا کرو۔ مسلم شریف کی ایک روایت سن کے بات کا اختتام کرتا ہوں۔ ایک صحابی کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا، فرمایا بیٹا جب مجھے قبر میں رکھ دیا جائے تو تم نے مجھے دفنا کے فوراً واپس نہیں آنا، بلکہ اتنی دیر تک قبر پہ بیٹھے رہنا جتنی دیر تک اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت بنا کے تقسیم نہیں کر دیا جاتا، جتنا ٹائم اس وقت لگتا ہے نا اتنی دیر تک میری قبر پہ بیٹھے رہنا تاکہ میرا قبر میں دل لگ جائے۔ ہم قبر میں چھوڑ آئے جن کو اور سال ہا سال گزر گئے، ان کی قبروں پہ نہیں گئے۔ قبروں پہ حاضری دیں۔ آج آپ اپنے والدین کی قبروں پہ حاضری دیں گے، اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جائیں۔ ایک تو بچوں کو احساس ہو کہ ہم سب نے یہاں آنا ہے، دوسرا آپ کے بچے کو پتہ ہو کہ میرے بابا اپنے باپ کی قبر پہ جاتا ہے، وہاں جا کے دعا و استغفار کریں، وہاں جا کے بیٹھیں،
ان کے پاس بیٹھیں، ان سے باتیں کریں، ان کے لیے دعا و استغفار کریں تاکہ قبر میں ان کو راحت ملے۔ اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم یہاں کتنے پریشان ہوتے ہیں، بندہ پکڑا گیا جی، یہ ہو گیا جی، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ ایک دن یوں ہی اسرائیل علیہ السلام آئیں گے، سب کے سامنے، سب کی موجودگی میں، بچے، جوان، بہن، بھائی، ماں، باپ، رشتہ دار روتے رہ جائیں گے۔ چیخیں سنیے، کبھی محسوس کیجئے جن کے ماں باپ کی میتیں اٹھتی ہیں، اسی طرح سب کو، سب کے سامنے قبر میں لے جایا جائے گا اور کوئی روک نہیں پائے گا، اور آپ کو کوئی روکنے کو تیار بھی نہیں ہوگا۔ قبر میں صرف آپ کے اعمال آپ کا سہارا ہوں گے، یا آپ کی اولاد آپ کا سہارا ہوگی جو آپ کے لیے دعائے خیر کرتی ہوگی۔ تو میری ہاتھ جوڑ کے التجا ہے کہ جن کے والدین رخصت ہو چکے ہیں، عزیز و کارو رخصت ہو چکے ہیں، وہ اگر ممکن ہے تو قبروں پہ حاضری دیں، ہر جمعے حاضری دیا کریں، اور اگر ممکن نہیں ہے تو پھر ان کے لیے ہر نماز کے بعد دعا و استغفار ضرور کیا کریں تاکہ اس کو قبر میں راحت ملے کہ میرا بیٹا میرے لیے دعا گو ہے۔ اور انشاءاللہ عز و جل ہم مسجد کا مینار شروع کر رہے ہیں، رمضان المبارک کے اندر ہی انشاءاللہ ابتدا ہو جائے گی، ارادہ ہمارا یہی ہے، مینار شروع کر رہے ہیں۔ تو مسجد کی تزئین و آرائش کا معاملہ ہے، مدرسہ بھی ہمارا چل رہا ہے، جامعہ انفیہ نور القرآن، تو آپ اس کے لیے بھی اپنے عزیز و اقارب کے لیے خصوصی طور پہ تعمیر میں حصہ دیجئے، کمرہ بنوا دیجئے، کسی استاذ کی پورے سال کی تنخواہیں مقرر کر دیجئے اپنے عزیز و اقارب کے لیے، ان کے لیے جو آپ کے لیے سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے۔ جو جیل میں جائے گا وہ اپنا حصہ باقی رکھتا ہے، لیکن جو دنیا سے چلا گیا ہے وہ سارا کچھ آپ پہ چھوڑ گیا ہے۔ تو اپنے آپ کو وہاں پہنچانے سے پہلے اپنی آخرت اور جو رخصت ہو چکے ان کی آخرت کی فکر کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زندگی کو بہترین کرنے کے لیے عشاء کی نماز کے بعد روزانہ کلاس ہوتی ہے، صدائے قرآن کلاس، اس میں بھرپور طریقے سے شرکت کیجئے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔